ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت کے ساتھ درود سلام تنسلامہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین. اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، جس کا نام دین اسلام ہے، وہ باضابطہ طور پہ ایک مکمل دین ہے. ایک ایسا دین ہے جس میں صرف اللہ کے ساتھ تعلق یا عبادت پہ ہی نہیں زور دیا گیا، بلکہ معاشرے کے اندر رہنے کے سلیقے بھی بتائے گئے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی بتائے گئے ہیں، اور اللہ نے اس دین کے اندر ہر وہ چیز بیان فرما دی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے. اس کا اخلاقی رویہ کیسا ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ایک صاف ستھرا عقیدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے عبادات کیسی ہونی چاہیے، وہ نماز کیسے پڑھے گا، زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا، حج کیسے کرے گا، یہ سارے طریقے بتائے. اور اس کے بعد ہمیں معاشرت سکھائی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز یا بات نہیں ہے جس کی انسان کو زندگی گزارتے ہوئے ضرورت پڑے اور اسلام میں موجود نہ ہو. ہر شے اللہ نے بیان کر دی، ہر چیز اللہ نے بیان کر دی. اسی حوالے سے آج جو ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک پہ ہمارے مد نظر ایک حدیث ہے، وہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. میں نے آج وہ اپنے خطبہ کا عنوان بنائی ہے. حدیث جبریل بھی کہتے ہیں اور اس کو حدیث ام السنہ بھی کہتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ فاتحہ، جو پہلی سورت ہے، اس کو ام القرآن کہتے ہیں. بڑا بنیادی چیپٹر ہے قرآن کا، ابتدائی حصہ ہے، تو ام القرآن اس کو نام دیا گیا. اسی طرح جو حدیث کی ایک باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے، اس میں سے اس حدیث کو ام السنہ کا نام دیا گیا. حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. اور وہ کیا ہے، وہ پہلے سماعت فرمائیے، پھر اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ فرمایا ہماری زندگی کو بہترین بنانے کے لیے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ كنا نحن بین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فسال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له أن يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره من الله
قال صدقت ما الإحسان يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلى آخر الحدیث۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں نے اس میں سے کافی حصہ جو پڑھا ہے اس کی آج میں کوشش کروں گا تشریح کروں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ہمارے پاس آیا اس حالت میں کہ ہم رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک آدمی آ گیا، آدمی اجنبی تھا، مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں تھا، ہم نے اسے پہلے دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے مدینہ اتنی بڑی بستی نہیں تھی کہ وہاں کہ رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں۔ آج ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں تقریباً ہم جانتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، تو ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، وہ ہم میں سے نہیں تھا، یعنی مدینہ منورہ کا رہائشی نہیں تھا، مسافر تھا۔ لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن اس کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، چہرہ فریش تھا۔ ظاہر ہے یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب سفر یا تو پیدل کیا جاتا تھا یا گھوڑے اونٹ پہ سفر کیا جاتا تھا، اور ظاہر ہے تھکان اور سفر کے آثار چہرے سے نظر آتے تھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ مقامی بھی نہیں تھا اور اس کے چہرے سے مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، انتہائی سفید اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور انتہائی خوبصورت کالے بال تھے، بڑا فریش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ ہم میں سے نہیں تھا، بندہ باہر کا تھا لیکن شکل سے مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، فریش لگ رہا تھا، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ اور کیسے بیٹھا وہ کیفیت بھی بتا دی۔ فرمایا فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے دونوں زانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو زانوؤں سے ملا دے، یعنی دو زانو ہو کر با ادب طریقے سے بیٹھ گیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اب یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ تقریباً بہت سارے دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ حدیث نقل کی ہے، یعنی کہ روایت معتبر ہے اور اتنی ثقہ ہے کہ یہ حضرت عمر کے بعد مشہور کے درجے کو پہنچی ہے۔ تو کیا کیا؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنے دو زانو کر کے حضور کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ ملا دیے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ یعنی ادب کا یہ انداز اور سٹائل حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نوٹ کر رہا تھا، میں جج کر رہا تھا کہ یہ کیسے حضور کی بارگاہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، اور سوال کرنا شروع کیا۔ پہلا سوال کیا، فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد بن عبداللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا چیز ہے، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا ہے، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ تو نماز قائم کر، اسلام یہ ہے کہ تو وقت آنے پہ زکوٰۃ ادا کر، اسلام یہ ہے کہ اگر اللہ نے تجھے گنجائش دی ہے تو حج کر کے آ، اور اسلام یہ ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو روزے رکھ۔ پورا سوال اور اس کا انتہائی مفید پورا جواب۔ سائل نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، اور رسول اللہ نے یہ پانچوں چیزیں گن کے بتا دی کہ یہ اسلام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بہتر اسلام کی کوئی تشریح ہو سکتی ہے؟ لفظ اسلام کی تشریح اس سے خوبصورت ہو سکتی ہے جو آمنہ کے لال نے فرما دی؟ پانچ چیزیں اسلام کی۔ سب سے پہلے گواہی دے دینا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد بن عبداللہ اللہ کے آخری نبی۔ یہ پانچ چیزیں۔ اب آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ان پانچ چیزوں پر جب آپ قائم ہیں اور یہ پانچوں آپ میں موجود ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد کسی کا فتویٰ ہمیں
نہیں چاہیے۔ سب سے معتبر فتویٰ وہ ہے جو تاجدار مدینہ نے دے دیا ہے۔ اسلام کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ فرمایا اسلام یہ ہے، 5 چیزوں میں بند ہے۔ اس نے کہا صدقتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا کہ آپ نے صحیح کہا ہے، مجھے فوراً یہ بات کھٹکی کہ یا تو یہ آدمی پہلے سے جانتا تھا اسی لیے کہہ رہا ہے صحیح جواب۔ اب آپ بتائیں کہ ایک آدمی ہے، وہ ایک چیز کو نہیں جانتا، وہ کسی سے سوال کرتا ہے، اپنے ٹیچر سے، استاد سے پوچھتا ہے کہ جناب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یہ سمجھائیے، مجھے بتائیے یہ کیا بات ہے۔ وہ اس کو سمجھا دیتا ہے، وہ پلے باندھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ 2 ضرب 2 کتنے ہوتے ہیں، اور جو شاگرد ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ جواب دیتا ہے، اور جواب صحیح دے تو وہ کہتا ہے گڈ، تم نے صحیح جواب دیا ہے، کریکٹ آنسر ہے۔ تو گویا اس کا انداز اس طرح کا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ چیزیں اسلام میں، اس نے کہا آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ گویا اس کو پہلے سے پتا تھا کہ اسلام کیا کیا ہے، اسلام کیا کیا چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا تو مجھے کھٹکی۔ اس نے اگلے سوال کیے ایمان کے بارے میں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ خیر وہ اپنے سوال کر کے واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات تو تھی، لیکن 1-2 دن گزر گئے ایسے ہی، میں نے زیادہ پوچھنے کی جو ہے وہ ہمت نہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 1-2 دن گزرنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا عمر وہ بندہ یاد ہے جو یوں آیا تھا، جو مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا اور تھا مسافر ہی، اور یہ اس نے میرے ساتھ باتیں کی، میرے ساتھ سوال کیے، وہ کون تھا جانتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ اعلم، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو میں نہیں جانتا، وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کان جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، وہ میرے پاس آ کے 2 زانو بیٹھنے والا اور میرا طالب علم بننے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ جبریل امین تھا۔ آتاکم یعلمکم دینکم، بعین ہی وہی لفظ کوٹ کر رہا ہوں جو مسلم اور بخاری نے کیے۔ وہ آیا تھا اے عمر، وہ جبریل تھا، وہ آیا تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت عمر بن خطاب جو کہ مکہ میں اسلام قبول کر چکے تھے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آ گئے، وہ کلمہ شریف کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے نماز کس طرح ادا کرنی ہے، وہ جانتے تھے حج کس طرح کرنا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، وہ سارا جانتے تھے، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، وقت کیا ہے، کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، وہ سارا جانتے تھے۔ پھر یہ کون سا دین ہے جو جبریل سکھانے کے لیے آ گئے تھے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ دین کا حصہ ہے کہ آ کے بارگاہ رسالت میں بیٹھنا کیسے ہے۔ 2 زانو ہو کر بیٹھے نا، جبریل امین بیٹھے، دونوں گھٹنے ٹکا کے بیٹھے، تو پتہ چلا دین حاصل کرنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ سیکھنی پڑے گی کہ آمنہ کے لال کا ادب کیسے کرنا ہے۔ جبریل امین آئے، اور جبریل امین کی شان اور رفعت اور ان کی منزل کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لیکون من المنذرین، کہ میں نے کسی عام چیز کے ذریعے، کسی وسیلے کے ذریعے یہ وحی نازل نہیں کی، یہ قرآن ہم نے اپنے بااعتماد بندے کے ذریعے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور وہ جبریل ہے۔ یہ فرشتوں میں بھی جس کی شان اور جس کی شوکت، جس کی سرداری قائم ہے اور مانی جاتی ہے، وہ جبریل۔ اور آئے کہاں پہ؟ بارگاہ رسالت میں، اور کس انداز سے آئے؟ طالب علم بن کے، اور ادب کر کے سکھایا کہ دین سیکھنا ہے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کا ادب سیکھنا پڑے گا۔ اسلام کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس سے اگلا سوال کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اسلام کی تو سمجھ آ گئی ہے، یہ ہیں اس کے ارکان، میں یہاں پہ رک کے تھوڑی سی مزید اس کے بارے میں وضاحت کرتا جاؤں۔
کہ ارکان اسلام سے بندہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی نے بہترین مسلمان بننا ہو اور بہترین اسلام کی طرف جانا ہو تو اس کا طریقہ کار بھی ہمیں حدیث میں مل جاتا ہے۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا، ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ ہم سب مسلمان بستی میں آباد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ہمارے سارے معاملات چل رہے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ ہم میں سے بہترین مسلمان کون ہے؟ کس کا اسلام ہم میں سے بہترین ہے اور اچھا ہے؟ ای الاسلام خیر، کون ہے بہترین مسلمان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تطعم الطعام وان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ دو کام کرنے والا بندہ بہترین مسلمان ہے۔ یہ 5 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، لیکن اسلام کو 4 چاند لگانے کے لیے یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا بھوکے کو کھانا کھلا۔ بہترین اسلام اس آدمی کا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور دوسرا عمل، دونوں ہی آسان ہیں، دونوں ہی مشکل نہیں ہیں، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ تب بھی اسلام چمک جائے گا۔ اور دوسرا کام کیا کرو؟ ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس آدمی کو سامنے دیکھو اس کو سلام کر۔ اب یہ بتائیں یہ کوئی مشکل ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ہم نے اپنے رویے کے اندر تھوڑی سی گنجائش اور نرمی پیدا کر دی۔ عام طور پہ مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ سلام نہ کرنے کی وجہ ہمارا سٹیٹس بن جاتا ہے کہ یار یہ میرے سٹیٹس کا آدمی نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو کیوں سلام کروں؟ تو یہ کبر ہے، یہ بڑائی ہے، یہ اپنا بڑا پن ہے، جس کا خیال دل میں بھی آ جائے تب بھی اللہ کو برا لگتا ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے اس کے بارے میں فرما رکھا ہے کہ کبر اور بڑائی یہ میری ایسی صفت ہے کہ میری چادر کی طرح ہے، اور جو میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں گا۔ ہم نے تاریخ میں بڑی بڑی مثالیں دیکھی ہیں، ہم نے فرعون جیسے بادشاہوں کی تاریخ دیکھی ہے، نمرود جیسے بادشاہوں کی تاریخ دیکھی ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، لیکن کیسے اللہ رب ذوالجلال نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس لیے کبھی دل میں کبر نہ آئے، اپنے دل کو پاک کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو ہمیں سکھایا ہے کہ معاشرت میں بہتری لانے کے لیے سلام میں پہل کرنا شروع کر دو، کئی خوبصورتیاں ایڈ ہو جائیں۔ فرمایا 2 کام کرنے ہیں، ایک تو کھانا کھلانا ہے، یہ تفریق اور امتیاز کیے بغیر کہ کون کھا رہا ہے اور اس کا مشرب کیا ہے، اس کا مسلک اور مذہب کیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ آدم کا بیٹا ہے کھائے۔ تو ہمارے صوفیاء کا تو مشرب یہ ہے، خانقاہ کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ جو یہاں پہ آ جائے اس کو کھانا بھی پیش کیا جائے، اس کی مہمانداری کرتے ہوئے اس کی عزت افزائی کی جائے، کو کھانا دیا جائے، رہائش دی جائے، رہنے کی جگہ کا انتظام کیا جائے۔ یہ خانقاہ کا بنیادی اصول ہے۔ یہ پچھلے دنوں قبلہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب زیارات کے سفر میں، آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے یہ پڑھا بھی ہوگا کتاب میں، کہ جب وہاں پہنچے تو بہت بڑے سلسلے کے شیخ ہیں اور ان کا بڑا وہاں پہ مزار ہے، اور ہمارے یہاں تصوف کے روایت میں ان کی مقبولیت بھی بہت ہے، تو ان کی جو مزار شریف تھا وہاں ایک کتبہ لگا ہوا تھا، وہاں پہ ان کی وصیت لکھی ہوئی تھی۔ اور وصیت عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوا، اس نے اپنے بچوں کو یہی کہنا ہے کہ یوں مال تقسیم کرنا، جھگڑا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں۔ ان کی کیا وصیت تھی، اور وہ ایسی وصیت ہے جو آج بھی امپلیمنٹ، جس پر آج بھی عمل درآمد ہو رہا ہے، اور وہ وصیت یہ تھی کہ جو یہاں آ جائے میری وصیت یہ ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے۔ خانقاہ کا بنیادی جو ہے وہ مشن ہوتا ہے
کہ کھانا دیا جائے اور خدمت خلق کی جائے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصال ثواب کریں گے۔ یہ خصوصاً جو اصال ثواب آج ہم کریں گے، جو ذکر و اذکار ہوا ہے دیگر، وہ حضرت صاحبزادہ غلام نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اہلیہ محترمہ وہ وصال فرما گئی ہیں، ڈاکٹر معین نظامی صاحب کی والدہ ماجدہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے اس اصال ثواب کے لیے بالخصوص اور بالعموم امت کے جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کے لیے اصال ثواب۔